قرآن نہیں پڑھ سکتا، ایک بار الحمد شریف پڑھ لے تو قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ قرآن نہیں پڑھ سکتا، 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ لے، الحمد سے لے کر بناس تک پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ کتنی سرکار کی رحمتیں ہو گئیں، ہم اکٹھے ہو گئے اس لیے کہ جانے والا غلام محمد تھا، جانے والا غلام محمد تھا، اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے، یہی نجات کا سرٹیفکیٹ ہے۔ میں نے دیکھا جب کبھی ان کے قریب سرکار کا ذکر پاک ہو جاتا، محبت کی بات ہوتی تو پھٹپھڑانے لگتے تھے، دیوانگی کا عالم طاری ہو جاتا تھا، لطف آ گیا۔ لطف کیوں نہ آتا جس سے محبت ہے، جب پیارے کا نام آ جائے لطف تو آتا ہے۔ اب اس سے ایسا بندہ جب قبر میں جائے گا جو غلامی میں زندگی گزار گیا، کبھی وظیفے پڑھے کبھی درود پڑھے، سرکار کی ایک جھلک نصیب ہو جائے، دنیا سے گزر گیا، آخری وقت دنیا سے گزرنے کے بعد، اور میں تو یقین سے کہتا ہوں آخری وقت میں بھی اللہ کے بندوں کو مصطفیٰ علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی ہے۔ سرکار اب تفصیل سے واقعات بیان نہیں کرتا، طریقے بڑی بڑی جس سے محبت ہوتی ہے آخری وقت میں سامنے آ جاتا ہے۔ گھبرا نہیں، ساری عمر مجھ سے محبت رکھتا رہا، میں کوئی ایسا بے وفا نہیں، اگر تو مجھ سے محبت رکھتا تھا میری محبت بھی دیکھ لے، تو مجھے سلام کرتا تھا، اب میری طرف سے سلامتی کی دعائیں بھی دیکھ لے۔ ایک واقعہ لکھا تھانوی صاحب نے اپنی، بندہ تھا ایک دلی میں، کاتب تھا، اپنی کتابت شروع کرنے سے پہلے روزانہ ایک کتاب پر پہلے درود پاک لکھتا تھا، پھر دوسری کتابت کرتا تھا۔ بھائی سو رہے ہو جاگ رہے ہو جی؟ روزانہ ایک بار درود لکھتا، اس کے بعد یار یہ زندگی میں لمحے بار بار آیا نہیں کرتے، اس غلام محمد کا صدقہ ہے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی باتیں سن رہے ہو، سنائی دے رہی ہیں، یہ بھی اس کی عشق کی ایک مثال ہے اور ثبوت ہے۔ روزانہ درود شریف لکھتا تھا، کاپی کو سنبھال کر چھپا کر کمرے میں رکھ دیتا، دنیا سے جانے کا وقت آیا تو بڑا پریشان ہوا، یار پتہ نہیں میرے ساتھ قبر میں کیا بنے گا، پتہ نہیں میری موت کیسی آئے گی، تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، اس غم میں مبتلا ہے، لیٹا ہوا چارپائی پر، اچانک دروازے کے باہر ایک درویش آ گیا، اس نے کہا اللہ کے بندے بڑا گھبرا رہا ہے، تو گھبراتا کیوں ہے؟ تیری کاپی کائنات کے باری کی بارگاہ میں پیش ہو چکی ہے، جس پر تو درود لکھتا تھا سرکار کے سامنے کر دی گئی ہے، سرکار خوش ہوتے ہیں، اب سرکار کی رحمت کی نظر تجھ پر پڑی، تو کیوں گھبراتا ہے؟ وہ تو اس وقت کام آتے ہیں جب بندہ گھبرا جائے۔ فرمایا کہ تو گھبرا نہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھولا دیے ہیں۔ اور دیوانہ تو آخری وقت میں کہتا ہے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ سرکار کی تشریف آوری ہو رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، اس لیے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے، یاد آ گئے وہ نہیں بھولتے، جو درود پڑھنے والا ہے اسی تو بھولتے ہی نہیں۔ فرمایا تو محبت سے درود پڑھتا ہے، سب کے سامنے پڑھتا ہے تب بھی سنتے ہیں پہچانتے ہیں، چھپ کر پڑھتا ہے تب بھی سنتے ہیں پہچانتے ہیں۔ سرکار کی زیارت ہو گئی تو بندہ کیا کہتا ہے، میں نے بات کی تھی،
کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، اور فرشتے گر اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں، اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ میری موجہ لگ گئی جی خاطر دنیا دے اتنے پاپڑ ویلا سا سامنے آ گیا، اور جب سرکار تشریف لے آئے محبت سے پیار سے مدد کے لیے غلام کے پاس، پھر عذاب کا کیا سوال ہے؟ جنتوں کے دروازے کھلے ہیں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، چل یہ فیصلہ میرا تیرا نہیں، تبارک الذی بیدہ الملک، اس کا فیصلہ جب ساری بادشاہی کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی کے درجات بلند فرمائے، بچوں کو لواح کے مصبج مل کی توفیق عطا فرمائے۔